تک سنا تھا کہ نمرود کو مچھر سے ہلا دیا، فرعون کو پانی سے ہلا دیا، لیکن آج کے وقت کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو مولا بہت ہلکے وائرس سے تُنے ہلا دیا ہے۔ آج ہل گئے سارے لوگ۔ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں، یہ جوکس فارورڈ کرنے کا وقت نہیں میرے عزیزوں۔ رب کا قہر ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، خدا قہار ہے غضب پر۔ آج رب تبارک و تعالی غضب پر ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ نہیں دیکھ رہے اس ہلکے سے کیڑے نے سارے سینما تھیٹروں کو بند کرا دیا، سارے شراب خانوں کو بند کرا دیا، سارے علماء کی تقریریں جن کو روک نہیں سک رہی تھی ہلکے کیڑے نے نہیں رکوا دیا، سارے بازار رکوا دیے، ساری بڑی محفلیں ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ عبادت خانوں پر تالے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ پھر قیامت کے دن آج مولا تعالیٰ اپنی رحمت کی صفت پر ہے۔ کون سی صفت؟ اللہ کے 99 صفات ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ سوچو آج اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم کی صفت پر ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے قہار کی صفت پر ہوگا۔ خود فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج سلطنت ہے۔ قیامت کے دن کیسا ہوگا جب ہر چیز رک چکی ہوگی؟ مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ مسلمان محلوں میں لڑکے پورے باہر گلیوں میں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے، کیرم کھیلے جا رہے ہیں، اور گھر میں عورتیں رات بھر ٹی وی سیریل، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ۔ اللہ کا غضب ہے، وہ جلال میں ہے، اور تم پھر اترا رہے ہو، تم اب بھی اپنا غرور اور تکبر بتا رہے ہو اللہ کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آج جو پوری کائنات کو جس طرح سے مولا نے روک دیا ہے، قریب ہے یہ موت تمہارے تک بھی آ جائے گی۔ یاد رکھنا جن لوگوں نے مذاق کیا چند دنوں پہلے ان کے گھروں میں بھی یہ بیماری داخل ہو گئی۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں، انگلینڈ والے بھی، انگلینڈ کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس پر جوکس بنا رہے تھے لیکن اب ہماری ماں اس بیماری میں افیکٹڈ ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام معاملات ہلکے انداز میں لے کر کے نہ چلیں۔ آج سب کو اپنے نقصان کا اندیشہ ہے کہ بند ہونے کے بعد کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو؟ صرف مسجد بند نہیں ہوئی ہے، یعنی اس وائرس کے اندیشے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج ہمارے لوگ، اویئرنس نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن جب اس طرح کی وبا پھیل جائے تو بندے کو ڈرنا شروع کرنا چاہیے اپنے رب سے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے 21ویں پارے کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑا عذاب دینے سے پہلے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی صحابہ نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ چھوٹا عذاب کیا ہے، بڑا عذاب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بڑا عذاب تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اللہ بلائیں بھیجے گا، بیماریاں اور مصیبتیں بھیجے گا دنیا میں۔ کیوں بھیجے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، وہ پلٹ آئیں۔ یہ بیماریاں، وبائیں تمہیں پلٹانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کھیل کود کر کے عیاشی کرنے کے لیے کہ چھٹی ہو گئی خوب عیش کرو، ٹھٹے مارو، ہنسو، اسی لیے نہیں ہے۔ مجھے تو اندازہ یہ ہونے لگا ہے کہ آج و کل میں پتہ نہیں کس کے اعلانات ہونے والے ہیں۔ آج مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو ان تمام معاملات کو لے کر اب بھی سیریس نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ مذاق مت کرو، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے پچھلی قوموں پر جب اللہ عذاب نازل کرتا
تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کیسے جل رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اپنے جلال میں ان لوگوں کو بھی گرفتار فرماتا. آج یہی ہو رہا ہے. انتظار کریں وہ لوگ جو مزے لے رہے ہیں اور لطیفے بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جوکس کر رہے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں ان تمام محفلوں سے اور ایسی باتوں سے. اب کرنا کیا چاہیے ان حالات میں؟ میں اگر وہ ڈاٹا لے کر کے بیٹھوں تو بیان لمبا ہو جائے گا. 3 ہفتوں میں، صرف 3 ہفتوں میں اٹلی کے اندر جو شروع میں 3 لوگ، 5 لوگ، 7 لوگ تھے، آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 80,000 لوگوں کو یہ کیڑا پکڑ چکا ہے. تقریباً 80,000 کے قریب. 2 مہینے بھی نہیں گزرے 80,000 لوگ افیکٹڈ ہیں. اس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ، اور ان کے پاس ہیلتھ منسٹری اتنی طاقتور ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پاش لوگوں میں آتے ہیں. ان کے پاس بیماریاں ہی نہیں تھیں، سب سے ہائی لیول کے ڈاکٹرز ان کے پاس تھے. اور آج کی رپورٹ یہ بھی ہے کہ علاج کرنے والے 11 ڈاکٹروں کی موت ہو چکی ہے. مولا جب پکڑنے پر آئے تو اونچے اونچی سیٹوں تک کو ہلا دیتا ہے. کون ہے آج تمہارا علاج؟ میرے عزیزوں، وہ یورپ ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو بے بس ہیں، گھٹنے ٹیک چکے اس طاقت کے سامنے. امریکہ آج اپنی ساری سربلندیوں کے باوجود ناک زمین پر رگڑ رہا ہے. ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے جگہوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے دعائیں کرو. سارے بے بس ہو چکے ہیں. جن کے پاس ساری سہولیات ہیں وہ بے بس ہیں. ہندوستان میں تو اور بھی ہیلتھ کے معاملات کو لے کر کے کوئی انتظامات نہیں. اور جانتے ہیں آج آپ بڑے بڑے جو منتری ہیں اوپر، ان تک کوئی افیکٹ ہو گیا اور وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں علاج نہیں مل رہا ہے. عوام، یہ آج عام پبلک کو اگر یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوں تو میں کون اٹھائے گا، کون لے کر کے جائے گا، کون دیکھے گا؟ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزوں میں آج ڈر رکھو. کھیل کود کے لیے بازار باہر گرم مت کرو. کیا کرنا کیا چاہیے ایسے اوقات میں؟ مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں مسجدیں بھی جب بند کر دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسجدیں اس لیے نہیں بند کی جا رہی ہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھانا ہے، تمہیں عبادت سے روکنا ہے، اس لیے مسجدیں نہیں بند ہو رہی ہیں. ہیلتھ منسٹری اس لیے یہ تمام اقدامات نہیں کر رہی ہے. بلکہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر اس چیز کو ایسے ہلکے میں لے لیا جائے تو یہ پھر قابو میں نہیں آئے گا. ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں موتیں ہوں گی. دن میں 1-1 لاکھ لوگ مر جائیں گے اگر اس کو گمبھیرتا سے نہ لی جائے. اس وقت کیا ہوگا؟ نہ کوئی مسجد رہے گی، نہ کوئی درگاہ رہے گا، صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو اور ساری چیزوں کو نہیں بچا پائے، پڑھنے والا کون رہے گا یہاں پر؟ سب سے پہلی چیز فروض میں جان کی حفاظت فرض اعظم ہے. اپنی جان کی حفاظت فرض اعظم ہے. 5 فرائض ہیں، ان میں سے سب سے پہلا فرض جان کی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. اللہ کے عذاب کی یہ نشانیوں میں سے سب نشانیاں اس سال ہم نے پچھلے سال دیکھ لی. چاند گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی، سورج گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی. 2019 میں یہ دونوں ہو چکے، جولائی میں اور دسمبر میں. اور پھر قحط سالی پڑ جانا یہ اب آنے والا ہے. آرتھک مندی، اس سے اتنے خطرناک انداز میں جوجھیں گے. غریب بیچارے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ اور اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ ان سے عبادتوں کی توفیق چھین لے گا. وہ تمام چیزیں آج دیکھ رہے ہیں ہم. ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. قرآن کی یہ آیت حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ 9ویں پارے کی آیت ہے سورہ انفال میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا اس لیے کہ ان میں میرا محبوب ہے. اے محبوب، آپ ان کے بیچ میں ہیں
اور دوسری جگہ اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو 2 امان عطا کیا۔ کیا؟ 2 امان، ایک رسول کی ذات اور ایک توبہ و استغفار۔ اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ اب وہ روایتیں کئی ہیں، تفسیر در منصور میں آج ہی میں نے بیان بھی کیا ہے، چھوٹی سی ایک ریکارڈ بھی کیا ہے لوگوں میں یہ اس کو نشر کرنے کے لیے کہ آج کرنا کیا چاہیے آپ کو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ نے 2 امان اس امت کے لیے اتارے تھے، ایک رسول کی ذات جو اللہ نے اپنے قبضے میں واپس لے لیا، اور دوسرا استغفار جو قیامت تک رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں چلا جاؤں گا لیکن رب کو منانے کے لیے تمہارے درمیان میں استغفار چھوڑ جا رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، امام احمد نے اس کو روایت میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک تمہارے استغفار سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہر تنگی سے نجات دے دے گا، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے آزاد کر دے گا۔ آج لوگ جو جس طرح کی مصروفیات میں ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا بچوں سے، جوانوں سے، بڑی عمر کے حضرات سے، عورتوں سے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اپنے گھروں کا اعتکاف کرو اور سب کو لے کر کے بیٹھے، دسترخوان بچھائیں، دانے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو تسبیح لے لیں۔ ہر گھر سے 70,000 بار استغفار ہونا چاہیے۔ کتنی بار؟ 70,000۔ کاش اگر یہ میرا میسج سب کو پھیل جائے۔ دیکھیں اگر ہمارے گھروں سے استغفار کی گونج اٹھی تو میرے مولا کا وعدہ ہے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں لاؤں گا، عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، کبھی نہیں فرمائے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بجلیاں آ بھی جائیں تو استغفار کرتے رہو گے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔